السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذروا ظاہر الاثم وباطنہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، تم ظاہر اور باطن کے گناہ چھوڑ دو، باہر کے اور اندر کے گناہوں کو چھوڑ دو۔ ہماری اس مجلس کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب کی اصلاح ہو جائے، اللہ کا سچا اور مضبوط تعلق ہمیں مل جائے، ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جائے، رگ رگ سے گناہوں کی کھوٹ نکل جائے، گناہوں سے نفرت دل میں پیدا ہو جائے۔ اس لیے ہم نیت یہ کریں کہ ہمیں نسبت کا نور مل جائے اور محبت معرفت والا دل مل جائے، ہم دل و جان سے اللہ کو چاہنے والے بن جائیں، گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ گزشتہ جمعرات کو اصلاح باطن سے متعلق، نفس کے تزکیے سے متعلق 3 باطنی بیماریوں کا، 3 روحانی امراض کا ذکر آیا تھا۔ بدگمانی، دوسروں کے عیبوں کو ڈھونڈنا، تیسرا حسد۔ یہ 3 مہلک بیماریاں ہیں، دل کو ہلاک کرنے والی۔ قرآن اور احادیث میں ان بیماریوں اور برائیوں سے بچنے کی تاکید آئی ہے۔ ہم چونکہ سالک کہلاتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ایک ایک برائی کو اپنے اندر سے نکالنا، دل کو ہلاک کرنے والی جتنی برائیاں ہیں باطن کے اندر کی، ان سب کو نکالنا، اور نجات دینے والی جو صفات ہیں، جنتی جو صفات ہیں، ان سے اپنے دلوں کو آراستہ کرنا۔ اب اسی کا تکملہ آج پیش کیا جا رہا ہے۔ حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل صورت کو، تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتے، بلکہ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسامکم ولکن ينظر الى اعمالکم وقلوبکم او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھیں گے، اعمال کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ واقعی یہ مقام صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ آپ نے صاف لفظوں میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بدن کو، تمہاری شکل صورت کو نہیں دیکھتے،
آج ہمارا سارا زور بدن اور شکل و صورت کو دیندار بنا کر ظاہر کرنے پر ہے۔ ہم جو محنت کر رہے ہیں آج ظاہری دینداری پہ کر رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ دین کا حصہ ہے جو دوسروں کو نظر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں گے تو کیا نظر آ، میری ٹوپی نظر آئی، داڑھی نظر آئی، کرتا پاجامہ، یہی ہے نا۔ غور سے سننا یہ بات کہ دین کا جو حصہ دوسروں کو نظر آتا ہے اس پر ہماری بڑی توجہ ہے۔ اگر وہ دوسروں کے اندر کچھ کم ہے تو ہم اس کو بہت بری نظر سے دیکھتے ہیں، کیونکہ دکھاوے کی دینداری کا ہمارے یہاں رواج ہو گیا۔ ہر ایک آدمی ٹوپی نہیں ہے، داڑھی نہیں ہے، کرتا جو ہے، تو ہم کیا بتا رہے بھائی بے دین سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، اپن دین کس کو سمجھ رہے؟ خالی ظاہر کچھ سمجھ رہے، لیکن دل کی جو کیفیت ہے اپن دلوں کو چیک نہیں کر رہے، اپنے دل کو دیکھ رہے نہیں، لیکن دل کی جو کیفیت ہے، کتنا تکبر ہے ہمارے دل میں تکبر بھرا ہوا ہے، کتنا بغض ہے، کتنا حسد ہے، کتنا عجب ہے، کتنی ریاکاری ہے، کتنی خود پسندی ہے، کتنا دوسروں کا برا چاہنا ہے، کتنا ایک دوسرے کا عیب دیکھنے کا مزاج ہے، کتنا انتقام لینے کا جذبہ ہے، یہ تو کوئی دیکھتا نہیں، یہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہے۔ اور چونکہ یہ چیزیں نظر نہیں آتی اس لیے ہم اس پر توجہ نہیں کر رہے۔ جتنا دین کا حصہ دوسروں کو نظر آتا ہے اس پر بڑا دھیان ہے۔ کوئی میرے کہنے کا یہ مطلب نہ سمجھے کہ میں ظاہری اعتبار سے شریعت و سنت کی وضاحت کی اہمیت کو خدا نخواستہ کم کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ سمجھے، بھئی یہ بھی ضروری ہے۔ اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی واجعل علانیتی صالحہ، یا اللہ ظاہر کو بھی اچھا سنوار دیجیے اور باطن کو اس سے زیادہ سنوار دیجیے، بلکہ دعائیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ اس بات پر زور دینا چاہتا ہے کہ بھائی اسی پر ٹھہر مت جاؤ، اپنے اندر جھانک کر دیکھو اور اپنے اندر کی خرابیوں کو بھی دور کرنے کی سنجیدہ کوشش کرو۔ اب اپنی مجلس کا مقصد یہ ہے کہ اندر کی جو بیماریاں ہیں، برائیاں ہیں، دوزخی جو صفات ہیں، دوزخی جو عادت ہیں، ان کو نکالنا ہے۔ اخلاق کو اچھا بناؤ۔ جنتی صفات کیا ہے؟ نجات دلانے والی عادتیں کیا ہیں؟ اخلاق کو اچھا بناؤ، دلکش اخلاق، دل پذیر اخلاق پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کی اہمیت سمجھنے اور محسوس کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا؟ التقوی ہا ہونا، ایسا 3 مرتبہ بولے ایسا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے۔ تمہاری شکل صورت، تمہارے لباس، یہ تقوی کی علامت نہیں ہے۔ اپن ابھی اس کو تقوی بولتے ہیں، اپن یہ تقوی نہیں ہے بھائی۔ تقوی یہاں ہوتا بولے حضور دل میں، تقوی دل کے اندر ہوتا ہے۔ پوری عبارت کو ملا کر غور کرو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر حسد ہے تو تقوی نہیں ہے۔ اپن دوسروں دیکھ کے جل رہے، دوسرے کوئی ترقی کر رہے، کسی بھی لائن سے آگے بڑھتا، اپن جل رہے دل میں، تو وہ اپنے اندر جلن پیدا ہو رہی، حسد پیدا ہو رہا، تو سمجھو کہ اپنے اندر تقوی نہیں ہے بولے ایسا۔ ایک اگر آپس میں ایک دوسرے کے عیبوں کو دیکھنے کا مزاج ہے تو تقوی نہیں ہے سمجھنا۔ اپن کیا کر رہے ہیں؟ دوسروں کے عیبوں کو ڈھونڈ رہے، سمجھو کہ اپنے دل میں تقوی نہیں ہے۔ اگر آپس میں ایک دوسرے کا دل دکھانے، دشمنی کرنے کا مزاج ہے، بدگمانی کرنے کا مزاج ہے، تو تقوی نہیں ہے۔ اور تقوی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اپنی زندگی میں، اور تقوی نہیں ہے تو اپن زیرو ہو گئے بولے ایسا اللہ کے نزدیک۔ تقوی نہیں ہے تو نماز بھی قبول نہیں، ایک عمل بھی قبول نہیں۔ اعمال کی قبولیت کے لیے تقوی شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ اللہ تعالیٰ کس کے عمل کو قبول کرتے ہیں؟ متقی کے، جن کی زندگی میں تقوی ہے ان کے اعمال کو قبول کرتے ہوئے۔ اس لیے اپن کیا کرنا، جتنے بھی جو ہے رذائل ہیں ان کو اپنے اندر سے نکالنا۔
آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے ایک ہی سا عمل کیا. قرآن میں ہے کہ دونوں قربانی دیے بولے صحیح. ایک ہی طرح کی قربانی پیش کی. ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قربانی قبول نہیں ہوئی. جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ بہت کس کے جلا اور حسد میں مبتلا ہو گیا کہ یہ کیا بات ہوئی، وہی عمل تو جو تم نے کیا وہی عمل ہم نے کیا، تمہارا عمل قبول ہوگا میرا عمل قبول نہیں ہوا. حابل اور قابل دونوں قربانی پیش کرے تو حابل کی قربانی قبول ہوئی، قابل کی ناقبول. تو اس کو غصہ آیا کہ میری قربانی کہیں قبول نہیں ہوئی، اس کی کہیں ہوئی. تو وہ جو دوسرا بھائی تھا متقی، اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین. بھائی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جس میں تقویٰ ہے. تو وہ تقویٰ والوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں. اس لیے اعمال کا ڈھیر لگانے کے بجائے تقوی کی صفت کی جانب توجہ زیادہ ہونی چاہیے. اپن ظاہری اعمال پہ بہت زیادہ توجہ دینے کے بجائے اپنے دل پر ہمیشہ محنت کرنا ہے. ورنہ تو جن اعمال کے سہارے اور جس امید کے ساتھ ہم جیتے ہیں پتہ چلے گا وہ تو کہیں اعمال نامے میں درج ہی نہیں. اپن سمجھ رہے نمازاں پڑھ رہے نا، یہ کرنا وہ کرنا، پتہ نہیں اللہ کے نزدیک کتنے تقویٰ نہیں ہے تو اللہ بول رہے قبول نہیں کرتے بولے. اور اللہ قرآن میں بتا دیے ان اولیاء الا المتقون. اللہ کے دوست کون ہوتے معلوم؟ متقی لوگ. تقوی والے اللہ کے دوست. حضرت فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے، کہا کرتے تھے کہ میرے ساتھ ایسا شخص رہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، چاہے کچھ گناہ اس کی زندگی میں جاری ہوں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میرے ساتھ کوئی بہت نیک پارسا نظر آنے والا انسان مگر اس کے اخلاق خراب ہوں. کیسی بات بولے. فضیل بن ایاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ولی بزرگ ہوئے. انہیں کیا بولے دیکھو پھر سے میرے ساتھ ایسا شخص رہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، چاہے کچھ گناہ اس کی زندگی میں جاری ہو، یہ مجھے زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ میرے ساتھ کوئی بہت نیک پارسا نظر آنے والا انسان ہو مگر اس کے اخلاق اندر کے خراب. ظاہر میں تو وہ بہت بڑا پرہیزگار دکھ رہا لیکن اندر اس کے رذائل بھرے ہوئے. ویسا نہیں چاہیے اپنے. مجھے ویسا آدمی چاہیے کہ ظاہر میں تو اتنا دیندار نظر نہیں آ رہا لیکن دل اس کا صاف ہے. 4 صفتیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے. چار صفتیں اگر اپنے اندر آ گئیں تو ہم جو ہے اعلیٰ ترین درجے پر پہنچ جائیں گے. یعنی ولایت کا مقام مل جاتا اپنے کا. اپن ولی بننا ہے نا. یہاں اس مجلس میں آنے کا ایک مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کے ولی بننا چاہ رہے ہیں، اللہ کے دوست بننا چاہ رہے ہیں. تو 4 صفات اپنے اندر پیدا کرنے سے ہم اللہ کے ولی بن سکتے ہیں. پہلی صفت حلم. اس کے اندر برداشت کرنے کا، بردباری کا مادہ پیدا ہو جائے کہ وہ بہت کچھ سہتا ہے، تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے، بے ادبیوں کو، گستاخیوں کو، سازشوں کو برداشت کرتا ہے. ایسا معاملہ کرے کہ سامنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ میرے خیالات ان کے بارے میں کیا ہے. حلم اس کو کہتے ہیں. یہ حلم ہے نا، بردباری، برداشت کا مزاج، یہ بہت بڑی صفت ہے. برداشت، معاف بولے سب، درگزر، دل کو صاف دریا کی طرف. حلم سب سے پہلے اللہ کی صفت ہے. اللہ کیا ہے؟ حلیم ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حلیم. اس لیے نام رکھے تو عبد الحلیم پورا بولنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو چھپائے رہتے ہیں اور ہمیں کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، کبھی غصے میں نہیں آتے.
یہ حلم کی، اگر اللہ غصے میں آئے تو اپن جی سکتے نہیں. اللہ تعالیٰ کیا ہے، گناہوں پہ پردہ ڈال رہے، کھلا رہے پلا رہے، تو یہ کیا اللہ کی صفت حلیم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، اس کے دین کے خلاف بغاوت کرنے والوں کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں، سب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور قدرت اللہ کی ایسی کہ پل بھر میں مسل کر رکھ دے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتے. تو انسان کے پاس اس کی قدرت ہو کہ اپنے کو ستانے والوں کو رسوا کر دے، بدلہ لے لے، جذبات کو ٹھنڈا کر دے، اس سے پوری قدرت ہو، لیکن قطعاً اپنی قدرت کا استعمال نہ کرے، معاف کر دے اللہ، بلکہ اس کے دل میں ہزار کوئی رنجش پیدا کرنا چاہے تب بھی رنجش پیدا نہ ہو. بہت بڑا دل ہوتا ہے اس شخص کا جس میں حلم کی صفت ہوتی ہے. اسی کو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، اگر کسی انسان کے اندر ہی یہ حلم والی صفت پیدا ہو جائے تو چاہے اس کا علم کم ہو یا عمل کم ہو، وہ سب سے اونچے درجے پر چلا جائے گا. علم کم ہے، عمل بھی کم ہے، لیکن اندر کیا ہے، حلم اور بردباری ہے، برداشت کا مادہ ہے، تو وہ آگے بڑھ جائے گا. نہیں، اس لیے برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کرنا. یہ پہلی صفت. دوسری صفت تواضع. اسی طرح حلم کے بعد دوسری چیز ذکر فرمائے تواضع، یعنی انسان اپنے کو چھوٹا سمجھے، اپنے کو چھوٹا ہی سمجھتا رہے، کبھی اس کے دل میں اپنے کو خود بڑا سمجھنے کی بیماری پیدا نہ ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں واقعی سب سے بڑے تھے، آپ اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اے اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنائے رکھیے گا، میں اپنی نگاہ میں خود بڑا نہ بن جاؤں، دوسروں کی نگاہ میں آپ مجھے بڑائی دے دیجئے گا تو کام میں آسانی ہوگی، لیکن میں اپنی نگاہ میں کہیں بڑا نہ بن جاؤں. اللہ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا ہی بنائے رکھیے. اسی کو تواضع کہتے ہیں کہ انسان اپنی نظر میں خود بڑا نہ ہو جائے، اپنی نظر میں انسان چھوٹا ہی رہے. یہ تواضع بھی کیا ہے، ہم ولی بننا چاہ رہے ہیں تو اپنے اندر اس کو پیدا کریں. تو اپن دوسروں کو اچھا سمجھنا، بھائی دوسرے سب اچھے، میں کمزور ہوں، میں گناہ گار ہوں، میرے اندر بہت عیب ہیں، سب جھگڑے کہاں ہوتے معلوم، ان بول رہا میں بڑا، ان بول رہا میں بڑا، ساس بول رہی میں بڑی، بہو بول رہی میں بڑی، اس میں جھگڑے ہوا. کہتے دو ولی بننے کے لیے 4 صفات. پہلی صفت حلم، بردباری، برداشت، معاف کر دو. دوسری صفت تواضع، ان کے ساتھ. لوگ بولیں گے ان کو کچھ بھی نہیں آتا بھائی، دیکھ کے جو ہے سمجھنے دو کیا ہے. اللہ کے لیے من تواضع للہ رفعہ اللہ، حدیث میں ہے جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا اللہ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں. تیسری صفت سخاوت. سخاوت بولے تو خرچ کرنا، مدد کرنا. اگر سخاوت صفت کسی کے اندر ہے اور وہ شخص اپنے ساتھیوں اور اللہ کے بندوں اور بندیوں کو جو بھی مدد کر سکتا ہے ان کی مدد کرنے میں بخل سے کام نہیں لیتا، سخاوت بولتے کہ ضرورت مندوں پر خرچ کرنا. غرض حلم، تواضع اور سخاوت، یہ 3 صفات ہوئی. چوتھی صفت حسن اخلاق، یعنی اپنے کو ولی بننا ہے، اللہ کا سچا دوست بننا ہے. ولی بول تو دوست، تو اپنے اندر کیا لانا ہے، چوتھی صفت کیا لانا، حسن اخلاق. حسن اخلاق یعنی اخلاق اچھے ہونا، اخلاق اچھے ہوں، میٹھا بول ہو، اپن بات کرے تو میٹھی بات کرنا، کڑوی بات نہیں کرنا. میٹھا بول ہو، مسکراتا چہرہ ہو. اگر یہ 4 صفتیں کسی کے اندر ہیں تو فرمایا اس کا علم اور اعمال کی مقدار دونوں کم بھی ہیں، تب بھی وہ ان 4 صفتوں کی بدولت جنت کے سب سے اونچے درجے پر اور ولایت کے سب سے اونچے مقام پر ہوگا.
اپنے پاس علم کم ہے، عمل بھی کم ہے، لیکن یہ جو 4 صفات جو ہمارے باطن سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اگر اپنے اندر آ گئے تو اپنا کام بن جائے گا وہ۔ اب نقطے کی بات ہے، لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ سنیے، وہ فرمایا کرتے تھے 3 موقعوں پر 3 انسانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ 3 موقع ایسے ہیں اس میں انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ لا یعرف الحلیم الا عند الغضب، حلیم تب پہچانا جاتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی ایسی حرکت ہو جس کی وجہ سے اس کو غصہ آئے، تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر علم کی صفت کتنی ہے۔ اب نارمل حالات میں تو اپن کیا ہے، بردباری دکھ رہے، یعنی ٹھنڈے مزاج کے برداشت ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات بول جائے، کوئی ایسی حرکت کر دے ایک دم تیز میں آ رہے، تو سمجھو کہ اس کے اندر صفت حلم نہیں ہے، برداشت کا مادہ نہیں ہے وجہ سے۔ کوئی غصے میں لا رہا بھی تو اپن غصے میں نہیں آنا کرتے، کوئی غصے میں لانا چاہے تو بھی اپن غصے میں لا ولا یعرف الشجاع الا عند الحرب، بہادر کی بہادری کی پہچان تب ہوتی جب جنگ کا میدان گرم ہو، تب پتہ چلتا کہ کون بہادر ہے۔ جلسوں میں تو سب بہادر نظر آتے ہیں، بہت زوردار نعرے اور تالیاں ہوتی ہیں، اور ادھر آئی پولیس چپل جوتے چھوڑ کر بھاگے سب، یہ بہادری نہیں ہے ادھر۔ وَلَلْأَخْ إِلَّا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، اور نہیں پہچانا جاتا کوئی انسان کے اس میں بھائی چارگی پیدا ہو گئی یا نہیں، اخوت کا بھائی چارگی کا مزاج اس میں آیا کہ نہیں، اس وقت جب تک کہ کسی کی ضرورت اس کے سامنے نہیں آتی۔ جب انسان کے سامنے کسی ضرورت مند کی ضرورت سامنے آتی ہے تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اخوت کا جذبہ کچھ آیا ہے کہ نہیں۔ بھائی ضرورت پڑنے پر ضرورت مندوں کی مدد کرنا، اب ضرورت پڑنے پر انجان ہو جا رہا ہے تو یوں سمجھو کہ اس کے اندر ابھی بھائی چارہ آیا نہیں ہونے سے، تو کتنے 4 صفات اپنے اندر لانا ہے، ٹھیک ہے۔ بات شروع ہوئی تھی بدگمانی، ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس لیے ہم غور کریں کہ اس بات پر غور کرنا ہے ہمارے اندر وہ کون سی کمزوریاں جو ہماری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ ہم اللہ والے بننا چاہ رہے، اللہ کے مقرب بننا چاہ رہے، لیکن بن رہے نہیں، ہم ترقی نہیں مل رہی۔ کیوں نہیں مل رہی؟ یہ اندر کے جو گناہ ہیں نا اس کو چھوڑ رہے ہیں اپن۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بدگمانی۔ بدگمانی کو اپنے اندر سے نکالنا بھی، نکالیں گے نا؟ بدگمانی دور کرنے کی ایک ترکیب ہے، کہتے ہیں بدگمانی اپنے اندر سے یہ بری صفت نکلنا، تو اس کی ایک ترکیب ہے، کہتے ہیں کیا کرنا بولے تو کسی کے بارے میں، آپ کے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی آئے، رشتہ داروں کے بارے میں، دوستوں کے بارے میں، تو آپ بغیر دیر کیے اس شخص کے پاس جائیے اور اس سے کہیے کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں، میرے دل میں آپ کے بارے میں بدگمانی آ گئی تھی، ایسا بولنا کرتے ہیں۔ ارے بھائی آپ کے بارے میں بدگمانی تو معاف کر دو، ان کے ارے تمہارے بارے میں بدگمانی آئی تھی جب بات کرو، اور دعا کر دیجئے کہ مجھے اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے، کر کے دیکھو بول رہے، 1 2 3 4 5 6 7 بار کرو گے، نفس کہے گا کہ یہ نالائق بدگمانی کی وجہ سے مجھے ذلیل کر رہا، سب کے پاس جا کے معافی مانگ رہا، دعا کرو ورنہ میرے اندر یہ بدگمانی کی بیماری ہے، میں آپ کا بدگمانی کرا، غیبت کرا آپ کے بارے میں، معاف کر دو، میرے دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو نفس آدمی کیا بولتا، ارے ان سب کے پاس جا کے اپنے آپ کو بچھا دے رہا، میری جب وہ کر دے رہا انسلٹ، لہٰذا تو یہ تو مجھے یہ ہر جگہ جا کر ذلیل کر رہا، تو بالکل بدگمانی عادت چھوٹ جائے گی، ایسا کرنے سے بدگمانی عادت چھوٹ جائے گی۔
ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم ذرا سی ذلت برداشت نہیں کر پاتے. یہ تو بس 2 منٹ کی ذلت ہے کہ جا کر کسی سے یہ کہنا کہ میں نے آپ کی غیبت کر دی تھی، مجھے معاف کر دیجئے، یا مجھے کوئی سزا دے دیجئے، میں نے آپ کے ساتھ کوئی بدگمانی کر دی تھی، آپ مجھے معاف کر دیجئے، سزا دے دیجئے، کچھ کر دیجئے، اللہ کے واسطے مجھے اس گناہ سے آزاد کر دیجئے. 2-4 دفعہ کے بعد بدگمانی کی عادت چھوٹ جائے گی. لیکن اپن جا کے بولنا وہی سر ان بولتا ہے 1 کلو مٹھائی لا کے دیتا ہوں مگر لیکن معاف کرو بول کے وہ نفس ہے نا آدمی کے ساتھ. ان بولتا کہیں کو جھکنا ایسا ہوتا ہے. اس کو لے کچھ گفٹ دے دو، مٹھائی دے دو، وہ ہدیہ دے دو، لیکن معافی نہیں مانگنا. اصل میں اس نفس کو تھوڑی سزا دینا ضروری ہے. اس کی بگڑی عادتیں خالی بیان سن کے نہیں سدھرتی کرتے. اندر جو عادتیں بگڑی ہوئی ہیں نا اپنی رضائل، خالی بیان سننے سے وہ دور نہیں ہوتی کرتے. آپ کو اس کو سدھارنا پڑتا کرتے. کسی کی غیبت ہو گئی، کچھ زبان سے نکل گیا، کسی دوسرے کی زبان سے ہم نے کسی کی غیبت سن لی، تب بھی یہی کرنا چاہیے. اس شخص کے پاس جانا چاہیے. نہیں جا سکتے تو فون کرنا چاہیے کہ میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے 3 جملے آپ کے بارے میں کہہ دیے جو دراصل غیبت میں شمار ہوں گے، یا میں نے سن لیے، اب میں بہت شرمندہ ہوں، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دیجیے. اور آپ کوئی سزا تجویز کرنا چاہے تو آپ وہ سزا دے سکتے ہیں. تو غیبت سننا بھی تو کرنا بھی گناہ ہے، سننا بھی گناہ ہے. دیکھو اگر اصلاح کرانے والے اگر سنجیدہ ہوں، سچ مچ اصلاح کرانا کوئی چاہتے ہیں تو اصلاح مشکل نہیں ہے. ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھائی اس میں تو آپریشن کرنا پڑے گا، تو آدمی آپریشن کرواتا ہے کہ نہیں کرواتا؟ کرواتا نا بھائی. وہ جانتا ہے اور اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ اس کو آپریشن میں خطرہ بہت ہے، پھر بھی کہتا ہے کر دیجئے. لیکن ہم اپنی اصلاح کی خواہش میں سچے نہیں، اس لیے ہم ویسا بولتے ہیں میرے اندر یہ رضائل نہیں بول رہا تھا. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پاس اپنی اصلاح کی سچی طلب لیے ایک شخص آئے. ایک عالم تھے، اچھی بڑی اہم شخصیت تھے. انہوں نے آ کر حضرت سے اپنا حال بیان کیا کہ حضرت میرے اندر تکبر ہے، میں بہت پریشان ہوں اور اصلاح کا طالب ہوں کہ کیسے میں تکبر سے چھٹکارا پاؤں. تکبر بولے تو سمجھے نا، کیا سمجھے بولے؟ تکبر بولے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا، اس کو کبر تکبر ہے. ایک عجب ہوتا، عجب میں اپنے کچھ ایسا ویسا سوچتے رہتا آدمی. تکبر میں کیا ہے؟ میں بڑا ان چھوٹا، میں نیک ان گناہ گار، میں اچھا ان خراب، ایسا. تو انہوں جا کے بولے کہتے حضرت کو میرے اندر تکبر کی عادت ہے، میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو جائے. کیسے یہ تکبر کی عادت نکلنا؟ تو حضرت نے ان کو طریقہ بتایا کہ آپ کتنے دن کے ارادے سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک میری اس بیماری سے اصلاح نہیں ہو جائے گی مجھے واپسی کی جلدی نہیں ہے. میں تکبر لے کر آیا ہوں، تکبر لے کر واپس نہیں جانا چاہتا، میرے اندر سے یہ رذیلہ نکل جانا. حضرت نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں کہ روزانہ صبح کو دن بھر کا توشہ لے کر نکلیں، جو دن بھر آپ کے کھانے پینے ضرورت کی چیز ہو، سیدھی سادھی کوئی چیز اپنے رومال میں باندھ لیں. اور فجر کی نماز گاؤں کی ایک مسجد میں پڑھیں، ظہر کی نماز گاؤں کی دوسری مسجد میں پڑھیں. اگر کوئی اور تیسری مسجد گاؤں میں نہ ہو تو دوسرے گاؤں میں چلے جائیں، وہاں عصر کی پڑھیں. اسی طرح کسی اور مسجد میں مغرب پڑھیں، کسی اور مسجد عشاء پڑھیں. اس کے بعد جس جگہ عشاء پڑھیں وہیں کہیں سونے کی اجازت مل جائے تو وہیں آرام کر لیں. پھر صبح کی نماز کسی اور مسجد میں پڑھیں. 15 دن تک روزانہ 5 وقت کی نماز الگ الگ مسجدوں میں پڑھیے. ہر نماز کے بعد نمازیوں کے سامنے کھڑے ہو کر صرف اتنا کہیے کہ میرے دینی بھائیوں، میں تکبر کا مریض ہوں، میرے لیے تکبر سے نجات کی دعا کرے. ہر مسجد میں اعلان کر نماز، بس اس کا اعلان کر کے آپ بیٹھ جائیے. اس کے بعد اگلی مسجد میں جائیے، وہاں بھی نماز پڑھیے. نماز کے کھڑے ہو کر کہیے میرے دینی بھائیوں، میں تکبر کا مریض ہوں، احسان ہوگا میرے لیے تکبر سے نجات کی دعا کریں. بس بیٹھ جائیے.
پھر تیسری مسجد میں جائیں، وہاں بھی ہر نماز کا یہی اعلان کریں، 15 دن تک ہر مسجد میں الگ الگ نماز پڑھ کے اجنبی نمازیوں کے سامنے آپ صرف اتنا جملہ کہیں، میرے اندر تکبر ہے بھی، آپ دعا کریے نکل جائیے، اور 15 دن کے بعد واپس آئیے۔ بیچارے انہوں سچے تھے، اصلاح کی نیت سے آئے تھے، تو 15 دن کے بعد جب واپس آئے اور انہوں نے آ کر حضرت کی خدمت میں اپنا حال لکھا، جو وہاں کا طریقہ تھا، حضرت جو ہے آپ بولے نا اس میں عمل کیا، تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ مبارک فرمائے، استقامت نصیب فرمائے۔ مطلب ہے کہ حضرت بولے اب تمہارے اندر سے وہ نکل گیا۔ 15 دن روزانہ 5 مسجدوں میں اجنبی لوگوں کے سامنے اس طرح بولنا، تو نفس ہے نا اپنے اندر کا، وہ ان کیا ہے، سدھر گیا وہ جیسا۔ سچے طالب ایسے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اب دیکھو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ پوتے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب بالکل جوانی میں دارالعلوم دیوبند کے محتم بنا دیے گئے تھے۔ نوجوان تھے، انتہائی خوبصورت تھے، عجیب اللہ نے ان کو جمال و دلکشی عطا فرمائی، شاندار لباس پہنتے تھے۔ تو بہرحال اب انہوں بہت بڑے گھر کے والے تھا، بہت بڑی نسبتوں والے، تو وہ کہاں، وہ حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس میں بتائے، لکھ کے پرچے لکھے کہ حضرت میں اپنی اصلاح کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، اللہ کے واسطے میری اصلاح فرما دیجیے۔ جب حضرت نے یہ پرچہ پڑھا تو تھوڑی دیر پہلے ان کا اکرام کر رہے تھے کہ یہ بہت بڑی شخصیت بولے، اس کے بعد حضرت نے تنہائی میں بلوایا، کہا کہ بہت اچھا، میرے اوپر فرض ہے کہ میں آپ کی یہ خدمت کروں، امید ہے کہ آپ میرے مشورے پر عمل کریں گے۔ اس نوجوان قاری طیب صاحب نے کہا حضرت پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی ہر ہدایت پہ عمل کروں۔ فرمایا خانقاہ کی جو مسجد ہے اس مسجد کے باہر اذان کے وقت سے آپ بڑھ جایا کریں، اور جو بھی نماز پڑھنے کے لیے لوگ آئیں اپنے رومال سے ان کے جوتے چپلوں کو صاف کر کے سیدھے کر دیا کریں، وہ چپل کے یہاں بیٹھ جانا اذان ہوتے تھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تجویز کرے، کن کو؟ قاری طیب صاحب، وہ دارالعلوم دیوبند کے محتم جوانی میں بن گئے تھے، بہت علمی شخصیت، تو وہاں بیٹھے ہوئے چپل کی جگہ پہ جو بھی آتے، تم جو رومال اوڑھتے کرتے نا اس سے سب کی چپل صاف کرنا۔ سنتیں پہلے پڑھ لیا کرے، پہلے سنتیں پڑھ کے جا کے بیٹھنا، اور جب نماز کھڑی ہو جائے کر تو آ کر نماز میں شامل ہو جانا۔ سلام پھیرنے کے بعد دعا کے بعد فوراً دوسرے نمازیوں سے پہلے پھر باہر نکل جایا کرے، باہر نکل کر جو نمازی بعد میں آئے ہوں ان کے جوتے چپل صاف کر کے رکھ دیا کرے، اس کے بعد مسجد میں آ کر سنتیں نفلیں پڑھ لیا کریں۔ یہ کورس حضرت طے کرے۔ اس عظیم خاندان کے صاحبزادے گرامی قدر جو رہبر تھا پورے بر صغیر مسلمانوں کو، اس کی اصلاح کا نسخہ حضرت حکیم الامت نے یہ طے فرمایا۔ تو پھر کیا ہوا معلوم، حضرت تھانوی حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ٹھیک ہے حضرت اس پہ عمل شروع کروں گا۔ اب انہیں جا کے وہاں بڑھ جاتے اذان کے ساتھ۔ اب جو لوگ آتے تھے ان میں علماء بھی ہوتے تھے، اب وہ گزرتے وقت بڑی حیرت سے دیکھتے کہ اللہ اکبر، حضرت تھانوی نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے قاری طیب صاحب یہ جوتے صاف کر رہے ہیں، اور آنے والوں میں دیہاتی اکثر ہوتے تھے، الٹے سیدھے لوگ، ان کے جوتے وہ اپنے رومال سے صاف کر رہے ہیں۔ صرف چند دن، شاید 15 دن یا اس سے کچھ کم یا زیادہ، صرف یہ ریاضت کروائی قاری طیب صاحب سے، اور اس کے بعد بلا کر فرمایا الحمدللہ آپ کا سینہ رذائل سے صاف نظر آ رہا ہے، اب آپ کو مزید خانقاہ میں قیام کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ معمولی سا ذکر بتاتا ہوں، ان کی پابندی کر لیجئے اور جائیے۔ تو یہ ہے اصل میں موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں، کچھ خبر نہیں۔ ابھی موقع ہے کہ ہم اپنی اصلاح کی کچھ کوشش کر لیں، کچھ دعا مانگ لیں، موقع ہے، کب چھن جائے گا یہ موقع نہیں معلوم۔
اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ چلو بھائی اب یہ مراقبہ کا ہے۔ اب چونکہ ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ مراقبے سے جو ہے اس سے دو اہم مقاصد میں ہم کو کامیابی ملتی ہے۔ ایک تو مراقبے سے اللہ کی محبت معرفت میں اضافہ ہوتا ہے، دوسرے نفس کا تزکیہ بھی اس سے ہوتا ہے۔ آج کے زمانے میں حضرت تھانوی رحمۃ جیسا اب 80 سال پہلے ان لوگوں کا وہ طریقہ آج کوئی بھائی وہاں بیٹھ کے چپل سیدھا کرو صاف کرو تو مانتے کوئی؟ جا کے اعلان کرو بھی مسجد میں بہت بگڑا ہوا ہوں، میں اندر تکبر ہے، یہ ہے وہ ہے، دعا کرنا کوئی بولتا؟ بہرحال آج کے حساب سے آسان یہ ہے کہ بھائی مراقبے کرو تاکہ رذائل بھی اندر سے نکل جائے، نفس کی بھی اصلاح ہوتی رہے اور ساتھ ساتھ اللہ کی محبت معرفت بھی بڑھتی رہے۔ چلیے اب آنکھیں بند کر لیں اور سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ نیت کر لیں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے۔ میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. درود شریف پڑھ لیں, دعا ہماری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ والیک یرجع الامر کلہ. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. یا اللہ پروردگار اپنی مہربانی سے ہماری اس مجلس کو قبول فرمائیے. یا اللہ مذاکرے کو قبول فرمائیے, ختم خواجگان کو قبول فرمائیے. یا اللہ ہمیں سلسلے کا فیض, سلسلے کا نور, نسبت کا نور عطا فرمائیے. ہم اپنی اصلاح کی نیت سے آتے ہیں, ہماری اصلاح کر دیجیے اللہ. ہم نیک بننا چاہتے ہیں, آپ بنا دیجیے اللہ. یا اللہ دل کا تقوی دے دیجیے, بدگمانی سے, عیباں ڈھونڈنے سے, حسد سے, غیبت سے, بد نگاہی سے بچا لیجیے, عجب و تکبر سے بچا لیجیے, ریاکاری سے بچا لیجیے. یا اللہ زندگی موت کے فتنوں سے بچا لیجیے, دل کی سختی سے بچا لیجیے, حرام سے بچا لیجیے اللہ. دل سے غفلت کو دور کر دیجیے اللہ, دل میں آپ کی یاد بسا دیجیے اللہ. یا اللہ ہم کو ولی کامل بنا دیجیے. یا اللہ متقی پرہیزگار بنا دیجیے, ہماری تربیت کر دیجیے اللہ. ہمارے اندر سے عجب و تکبر کو نکال دیجیے اللہ. یا اللہ دوزخ کی جتنی صفات ہیں, دوزخ میں لے جانے جتنی عادتیں ان کو نکال دیجیے. جنتی صفات سے آراستہ کر دیجیے. یا اللہ پروردگار, یا اللہ لمبے مراقبے ہمارے لیے آسان کر دیجیے, وقوف قلبی کے ساتھ رہنا آسان کر دیجیے. یا اللہ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ صحت سلامتی عافیت عطا فرمائیے, ہمیں سلسلے کا فیض عطا فرمائیے. یا اللہ ہر جگہ آپ کی یاد کا ماحول بنا دیجیے, بد نگاہی سے بچا لیجیے اللہ. یا اللہ پروردگار ہم سب کو اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائیے, دلوں کا سکون عطا فرمائیے. جو بیمار ان کو صحت عافیت تندرستی عطا فرمائیے.
یا اللہ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دیجیے، درجات کو بلند کر دیجیے۔ اس مہینے میں یا اللہ 30 نومبر جو الیکشن ہونے والا ہے، یا اللہ پروردگار، یا اللہ ہمارے لیے، پورے انسانوں کے لیے، شہر کے لیے، پورے صوبے کے لیے خیر کے عافیت کے فیصلے فرمائیے۔ یا اللہ جو امیدوار، جو پارٹیاں اسلام کو، مسلمان نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ان کو ناکام کر دیجیے، ان کو ڈھکیل دیجیے پیچھے اللہ۔ اے اللہ پروردگار ہمارے شہر کو امن والا بنا دیجیے، ہمارے ملک کو ترقی اور خوشحالی عطا فرمائیے، فرقہ پرستی کا خاتمہ کر دیجیے۔ یا اللہ جتنے مسلمان ہیں ووٹ کا استعمال کریں، اس کے توفیق دے دیجیے، کوئی بھی محروم نہ رہے۔ یا اللہ اس کو ایک شریف فریضہ سمجھتے، عبادت سنت سمجھتے ہوئے ہر آدمی اپنے ووٹ کا استعمال کرے۔ یا اللہ اس کی توفیق دے دیجیے۔ یا اللہ مہربانی کر دیجیے اللہ، خصوصاً فلسطینی مظلوم مسلمانوں پر رحم کر دیجیے، ان کی حفاظت کیجیے اللہ۔ یا اللہ ان کی مدد کیجیے اللہ، دشمنوں کو یا اللہ شکست دے دیجیے اللہ۔ یا اللہ جتنے اجڑ گئے ان کو پھر سے بسا دیجیے، جتنے بچھڑ گئے ملا دیجیے، زخمیوں کو صحت دے دیجیے۔ یا اللہ جو بے سہارا ہو گئے ان لوگوں کو سہارا دے دیجیے اللہ۔ یا اللہ ان کے لیے خیر کے عافیت کا فیصلہ کر دیجیے۔ یا اللہ مہربانی کر دیجیے، ہم سب کو قرضوں سے، مرضوں سے، وائرس وباؤں سے بچا لیجیے، حاضرین کے نیک مقاصد میں کامیابی دے دیجیے، ہمارے نفس کا تزکیہ کر دیجیے، نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجیے، مقام احسان دے دیجیے، وقوف قلبی کے ساتھ رہنا آسان کر دیجیے۔ یا اللہ اس مسجد کو آباد کر دیجیے، اعجاز بھائی ان کے گھر والوں صحت عافیت دے دیجیے۔ یا اللہ پروردگار یہاں خواتین کے لیے بھی یا اللہ استفادے کے لیے کوئی نظم ہو جائے یا اللہ تاکہ خواتین بھی استفادہ کر سکیں، آسانیاں ہو جائے۔ یا اللہ اس کا فیصلہ کر دیجیے۔ یا اللہ اطراف کی زمین کا جو قضیہ چل رہا اس میں بھی کامیابی عطا فرمائیے۔ یا اللہ مہربانی کر دیجیے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر مانگی ہے اس نے ہمارے لیے حصہ مقدر فرمائیے، جن شرور فتن سے پناہ مانگی ہم سب کو پوری امت کو پناہ دے دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم واہلہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب کلمات ایمان، جو نئے ساتھی ہیں وہ بیعت کی نیت سے سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اب میں جو پڑھوں گا، جو پرانے ساتھی ہیں وہ توبہ تائب ہونے کی نیت سے، استغفار کی نیت سے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والحمد للہ رب العالمین۔